محمد رحیم کراچی سے ریل گاڑی میں نماز ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ کیا ٹرین میں بھی قبلے کی طرف منہ کرنا ضروری ہے؟ جی ہاں جناب، دوسرے پارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، آگے فرمایا وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی دنیا میں ہو فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اپنا چہرہ تم نے مسجد حرام ہی کی طرف کرنا ہے، یعنی نماز میں۔ البتہ نفل نماز میں حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ بیٹھ کے بھی پڑھ لیا کرتے تھے، سواری کا رخ جدھر بھی ہو آپ نیت باندھ لیا کرتے تھے۔ تو اب یہ قرآن کی آیت خاص ہو گئی فرض نماز کے بارے میں، تو فرض نماز بہر صورت آپ کو قبلے کی طرف رخ کر کے پڑھنا پڑے گی، چاہے آپ جہاز میں ہوں چاہے آپ ٹرین میں ہوں، اور فرض نماز میں قیام بھی ضروری ہے۔ تو ٹرین میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنا بہت آسان ہے، ہم نے بیسیوں دفعہ ٹرینوں میں سفر کیا ہے، آج تک مجھے یاد نہیں پڑتا کبھی ایسا ہوا ہو کہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنا مشکل ہو گئی ہو۔ کچھ چیزیں لوگ فرض کر لیتے ہیں، حقیقت سے ان کا تعلق نہیں ہوتا۔ ٹرین میں آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں، اگر سامنے سیٹ ہے سجدہ کرنا مشکل ہے تو سیٹ پہ سجدہ کر لیں آپ، تو قیام بہرحال آپ کو ہر صورت میں کرنا پڑے گا۔ اور قبلے کا بھی بہت آسانی سے ٹرین میں پتہ چل جاتا ہے، جب یہ موبائل میں اپلیکیشن نہیں ہوتی تھی قبلے کے بتانے والی، تو ہم کھڑکی سے دیکھتے تھے، ونڈو سے آپ کو کہیں نہ کہیں مسجد نظر آ جاتی ہے، تو مسجد کا رخ جہاں ہو آپ نے اندازہ ہو جائے گا بھائی اس طرف ہے قبلہ، اس طرف نیت باندھ لے۔ 2 رکعت تو پڑھنی ہوتی ہیں آپ نے، مختصر سی 2 رکعتیں پڑھ لیں، تو وتر بھی پڑھنا ضروری ہے، اور فجر کی 2 سنتیں بھی پڑھنی چاہیے، باقی سنت موقدہ آپ چھوڑ سکتے ہیں ٹرین میں، لیکن قبلہ رخ ہونا ضروری ہے۔ اور آج کل تو موبائل میں اپلیکیشن آ گئی ہیں، آپ ڈاؤن لوڈ کریں، وہ آپ کو خود قبلہ بتا دیتا ہے کہ کدھر ہے، تو اپلیکیشن سامنے رکھ کے نماز پڑھیں۔ اگر ٹرین مڑتی ہے تو اپلیکیشن میں جو ایرو کا رخ ہے اسی حساب سے آپ اپنی لوکیشن بھی چینج کر لیں، کیونکہ اگر ٹرین گھومے گی تو قبلہ بھی چینج ہوگا، تو آپ کو بھی نماز میں گھومنا پڑے گا۔ اچھا بھائی، ہاں اب جہاز میں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جس طرف قبلہ ہے اس طرف آپ کو نماز پڑھنے دی نہیں جاتی۔ بہت سی ایئر لائن تو ایسی ہیں، سعودی ایئر لائن کا ایک پازیٹیو بات یہ ہے کہ اس میں پراپر نماز کی جگہ ہے، تو وہاں تو آپ قبلے کی طرف رخ کر کے بڑے آرام سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ قبلے کی ڈائریکشن جہاز میں کیسے پتہ چلے گی آپ کو؟ آپ پہلے سے ایک حلال ٹرپ کے نام سے ایک ایپ آتی ہے، حلال ٹرپ کے نام سے، آپ وہ ڈاؤن لوڈ کر لیں، یا آن لائن بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں آپ، اور آپ اپنی بورڈنگ ٹائم اور ارائیول ٹائم یہ آپ اس میں ڈالیں، اور جس کنٹری میں آپ جا رہے ہیں جو جو سوال پوچھے وہ ڈال دیں، وہ آپ کو ساری نمازوں کی ٹائمنگ نکال کے دے دے گی، وہ اس سے بھی پتہ، اور قبلے کی ڈائریکشن بھی بتا دے گی آپ کو کہ کتنے بج کے کتنے منٹ پہ قبلہ کہاں ہوگا۔ ورنہ یہ چیزیں ایئر ہوسٹس بھی بتا دیتی ہے، آپ اس سے پوچھو بھائی قبلہ کدھر ہے، اس کو بھی بتا دیتی ہے، ورنہ خود بھی اندازہ ہو جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میں پاکستان سے اڑا ہوں فلانے ملک میں جا رہا ہوں، تو گوگل میپ پہ پہلے اپنی ایک ایرو بنا لیں، میں تو ایسے ہی کرتا تھا پہلے جب تک یہ اپلیکیشن نہیں تھی، تو یہاں سے یہاں ہم نے جانا ہے، ٹوٹل اتنے گھنٹے کا سفر ہے، تو ہمیں خود ہی اندازہ ہو جاتا ہے اتنے گھنٹے بعد میں یہاں ہوں گا تو قبلہ ہمارا یہاں ہوگا، تو ظاہر اندازہ ہی ہے، اس میں 100% کریکشن ضروری نہیں ہے، تو اس سے خود ہی انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے۔ ورنہ ایئر ہوسٹس سے پوچھ لیں پھر بھی پتہ نہ چلیں تو پھر مجبوری ہے کہ جہاں اندازہ اس طرف رخ کر کے نماز پڑھ لیں، تو یہ کرنا پڑے گا آپ کو۔ اور پھر بھی اگر آپ کو جہاز میں نماز ہی نہیں پڑھنے دے رہے تو پھر مجبوری ہے، پھر بیٹھ کے آپ نماز پڑھ لیں، لیکن فرض نماز پھر آپ کو ایئرپورٹ پہ اترنے کے بعد دہرانی چاہیے۔ کاشف اللہ خان بنوں سے ایک آیت کریمہ کے مطابق اگر ہم گناہ کبیرہ سے خود کو محفوظ رکھیں تو صغیرہ گناہ پر کوئی گرفت نہیں، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مٹا دیے جاتے ہیں۔ تو سوال یہ بنتا ہے کہ کیا سگریٹ نوشی، میوزک سننا، موبائل فون کا حد سے زیادہ استعمال جائز ہے، یا پھر گناہ صغیرہ یا کبیرہ گناہ کا کیا معیار ہوگا؟ دیکھیں قرآن میں ہے یہ کہ الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، کہ ہمارے نیک بندے کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں سوائے چھوٹی موٹی خطاؤں کے، وہ ان سے ہو جاتی ہیں، اور نکفر عنہم سیئاتہم، اللہ فرماتے ہیں چھوٹی موٹی خطائیں ہم ان کی معاف کر دیں گے۔ یہ مضمون حدیثوں میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے، لیکن ایک آپ کو صغیرہ گناہ کی ڈیفینیشن کو سمجھنے میں غلطی ہو رہی ہے۔ دیکھیں صغیرہ گناہ اگر اصرار کے ساتھ کیا جائے نا، بار بار کیا جائے، عادت ڈال دی جائے، تو پھر وہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے، خوب سمجھ لیں۔ اور صغیرہ گناہ اللہ کی رحمت سے بھی معاف ہوتا ہے، نمازوں سے بھی معاف ہو جاتے ہیں، اور روزوں سے بھی معاف ہو جاتے ہیں، بہت ساری عبادتیں ہم ایسی کرتے ہیں جس سے صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان کسی سے گناہ ہوئے ہوں نا، تو اگلی نماز ان پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے، صغیرہ گناہ مراد ہے۔ ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے درمیان گناہ معاف ہوتے ہیں، تو یہ ساری خوشخبریاں ہیں، لیکن ایک اصول ذہن میں رکھیں کہ صغیرہ گناہ اگر اصرار کے ساتھ کیا جائے، کنٹینیوسلی کرتے رہیں گے آپ، تو وہ کبیرہ بن جائے، تو اس لیے صغیرہ کو بھی ہلکا نہیں لینا چاہیے۔
کہ بھائی صغیرہ ہے، کیونکہ صغیرہ کریں گے تو عادت پڑتی ہے، پھر وہ کنٹینیوسلی ہوتا رہتا ہے۔ باقی جو آپ نے مثال دی ہے میوزک سننا تو جائز نہیں ہے، سگریٹ نوشی بھی ناپسندیدہ مکروہ عمل ہے، کوئی اچھا کام نہیں ہے، صحت برباد ہوتی ہے اس سے، اور جس کو یقین ہو کہ میری صحت اس سے لازمی خراب ہوگی اس کے لیے تو گناہ بھی ہے یہ۔ تو ظاہر ہے سگریٹ کوئی ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ ایک دفعہ پی کے چھوڑ دے، وہ تو پیتا ہے، وہ تو پھر پیتا ہی چلا جاتا ہے، برباد کینسر ہو جاتا ہے پھیپھڑوں کا، برباد ہو جاتے ہیں، پھر بھی پی رہے ہوتے ہیں، تو اس اسٹیج پہ جا کے تو یہ بھی کبیرہ گناہ بن جاتا ہے سگریٹ پینا بھی۔ اچھا بھائی، موبائل فون کا حد سے زیادہ استعمال بھی مکروہ ناپسندیدہ ہے اور وقت کا ضیاع ہے، ٹائم ویسٹنگ ہے اس میں، تو یہ گناہ تو نہیں ہے لیکن گناہ یعنی گناہ کی طرف لے جانے کا ذریعہ بہرحال ہے یہ موبائل فون کا استعمال۔